نے مجھے دفن کرنا ہے، اور دفن کرنے کے بعد میرے کفن میں اس پرچے کو تم نے رکھنا ہے، تاکہ کل میں اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میں اپنے ایمان کی گواہی یہ پرچہ پیش کروں اور کہہ سکوں کہ تیرے محمد کا ایک امتی حسن اور اس کے اوپر سائن کرنے والے یہ شاہد اور نیک لوگ یہ گواہ ہیں میرے ایمان کے۔ انتقال ہوا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وصیت کے مطابق انہیں دفن کیا اور پرچہ وہ رکھ دیا۔ آج ہمارے لوگ بھی پرچہ رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا لکھ کر رکھتے ہیں۔ انتقال ہوا، دفن ہو گیا۔ رات کو حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواب میں دیکھ رہے ہیں اللہ نے اس کی مغفرت کی، بڑا اعزاز و اکرام ہو رہا ہے، جنت کا لباس پہنایا گیا، بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے پوچھا بتلاؤ کیا معاملہ ہوا؟ کہا رب نے معاف کر دیا اور میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، جنت کی نعمتیں مجھے عطا کر دی، جنت کا لباس دے دیا۔ حسن بصری تمہارا یہ پرچہ لے لو تم واپس، اب مجھے تمہارے اس پرچے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیدار ہوئے تو دیکھا ہاتھ میں پرچہ موجود ہے، ہاتھ میں پرچہ موجود ہے۔ اٹھ کر کھڑے ہوئے، وضو کیا اور سجدے میں گر گئے، رب العالمین سے کہتے ہیں اے ربا جس نے 70 سال تیری مخالفت کی، 70 سال آگ کی عبادت کی، 70 سال آگ کو پوجا، 70 سال آگ کی پرستش کی، 70 سال آگ کی پوجا پاٹ میں گزار دیا، ایک لمحے کے لیے ایمان قبول کیا، تو نے اسے جنت دے دی۔ اے ربا جو 70 سال تیرے محمد کا امتی تیرے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو کیا تو اسے معاف نہیں کرے گا؟ اس سے تو اس سے بھی بڑھ کر معاف کرے گا۔ تو میرے محترم دوستو، ہم 70 سال والے کافر تو نہیں ہیں، کمزور اپنی جگہ، ضعیف اپنی جگہ، لیکن اللہ رب العالمین نے توبہ کا ایک معاملہ رکھا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، اور 5ویں چیز فرمائی جو نعمت اللہ نے دی کہ تم مجھے پکارو، میں اللہ تمہاری پکار کو سنوں گا۔ 8واں سپارہ سورہ اعراف، ادعوا ربکم، ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو، رب کو پکارو، اللہ تمہاری پکار کو سنے گا۔ جب بھی جس وقت میں بھی، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، مسجد میں، گھر میں، راستے میں، سفر میں، حضر میں، جب بھی اللہ کو انسان پکارے رب العالمین اس کی پکار سنتا ہے، اس کی پکار سنتا ہے۔ اور ایسی سنتا ہے انسان سوچ نہیں سکتا۔ رب العالمین سورہ قاف 26واں پارہ آیت 16 میں فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ پکار تو، پکارنا تیرا کام۔ تو میرے محترم دوستو، کوئی یہ نہ سمجھے رمضان چلا گیا تو اب اللہ کی رحمت ختم ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ رمضان جیسے تیسے تھا، گزر گیا، گزر گیا، اور مسلسل 3-4 مہینوں سے مسلمان جن حالات سے گزر رہا ہے، جس کرب میں گرفتار ہے،
وہ انسان اور رحمان ہی جانتا ہے۔ ہر ایک انسان کا معاملہ اللہ جانتا ہے۔ لاک ڈاؤن کا معاملہ ہوا آپ کے سامنے، آپ کے توسط سے ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہتا ہوں، اگر اس لاک ڈاؤن میں جو صحیح معنوں میں عمل کیا ہے، قرآن میرے ہاتھ میں ہے، اللہ کی قسم وہ اس دھرتی پر جو لوگ ہیں وہ مسجد والے ہیں، مسجد والے ہیں۔ مسجد والوں نے لاک ڈاؤن پر عمل کیا، مسجد کے دروازوں کو بند کیا، مسجد کے وضو خانے کو بند کیا، مسجد میں بزرگوں کے آنے پر پابندی لگائی، مسجد میں بچوں کے آنے پر پابندی لگائی، مسجد کے اندر فاصلے رکھے۔ کہاں پر باہر ملتا ہے ایسا فیصلہ؟ کہیں پر نہیں ہے۔ لیکن افسوس اس کے باوجود ہمارے ساتھ ایک دوغلا پالیسی کھیلی جا رہی ہے، دوسروں کے ساتھ ایک رویہ، ہمارے ساتھ ایک رویہ۔ میں کسی ایک فرد واحد کو نہیں کہتا، ہمارے ہاں مزاج ہے ہم اس کو انگلی اچھالیں، دوسرا اس کو انگلی اچھالے۔ بعض ساتھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں، مولوی صاحب یہ تھانے والے صحیح لوگ نہیں ہیں، پولیس والے صحیح نہیں ہیں۔ میں نے کہا آپ کے لیے صحیح نہیں ہوں گے۔ ہم نے دیکھا جب بھی گھروں کی چھت کی بڑھائی ہوتی ہے، چھتوں کی بڑھائی ہوتی ہے، پولیس والے آ کر لے کر جاتے نا، پیسے لے کر جاتے ہیں۔ لیکن میری چھت کی بڑھائی تھی، یہ میرا گھر بن رہا تھا، مجھے پیسے دے کر گئے ہیں، مجھے پیسے دے کر گئے ہیں پولیس والے، یہی الفلاح والے۔ تو پیسے دینے سے میں نہ ان کی تعریف کر رہا ہوں نہ مذمت کر رہا ہوں۔ اگر مسجد کا دروازہ بند ہے تو ہر بندہ یہ سوچے مجھ سے میرا رب ناراض ہے، مجھ سے میرا رب، اس کا معاملہ، میرا معاملہ اللہ کے ساتھ صحیح نہیں رہا۔ یہ گلشن منیر اتنی بڑی آبادی ہے، اتنا بڑا لاک ڈاؤن ہوا، 200-300 گھر گلشن منیر کے ہیں، یہاں بھی یہاں سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں گلشن منیر کے۔ 15 آدمی کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ ہم نے پورا الف لام سے والناس تک پورا قرآن تراویح میں ایک امام کے پیچھے سنا ہے، وہ کوئی بھی امام ہو، کسی گھر کا ہو، کسی دفتر میں پڑھایا ہو، شادی ہاج میں پڑھایا ہو، مدرسے میں پڑھایا ہو، مسجد میں پڑھایا ہو۔ جب ہم قرآن ہی نہیں سن سکتے، ہمارا تعلق اللہ اور قرآن سے اتنا کمزور ہے، تو ہم کسی کو کیوں کوسے ٹھوکیں؟ ہر بندہ اپنے گریبان میں جا کے اپنے آپ کو ملامت کرے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، دعوے سے کہتا ہوں، دعوے سے، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کبھی صبح کی سورج کی کرنیں نصیب نہیں ہوئی ہیں، پتہ ہی نہیں ہے صبح ہوتی کب ہے، صبح ہوتی کب ہے۔ اور استہزاء ہم کریں، اس لیے بھگتنا بھی ہمیں ہی پڑے گا۔ تو قرآن کریم کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، یہ نہیں رمضان گیا تو اب قرآن کو بند کر کے رکھ دیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، ایک جگہ میں ختم پر گیا، بچوں کو قرآن کے پڑھانے کے لیے بلایا گیا، گھر میں قرآن خوانی کرائی گئی، اور قرآن خوانی کے بعد ان بچوں کو 5-5 روپے والے پاپڑ خرید کر ہاتھ میں تھمائے گئے، ہاتھ میں تھمائے گئے۔ ارے تجھ سے بڑا گستاخ ہے کوئی؟ قرآن پڑھنے والوں کا مقام اللہ نے بیان نہیں کیا، اللہ نے بیان نہیں کیا۔ عالم کا کیا مقام، اس کا رکھ دیا مقام، نبی کا کیا مقام بتلا دیا، صدیق کا کیا مقام بتلا دیا، لیکن حافظ قرآن کا کیا مقام؟ رب العالمین کا پاک پیغمبر فرماتا ہے بروز محشر میرا اللہ کہے گا تیرا کوئی مقام نہیں، تو پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا، جہاں تیرا اختتام ہوگا وہی تیرا آخری مقام ہوگا۔ استہزاء تو ہم کر رہے ہیں، ناراض تو اللہ کو ہم نے کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ رب العالمین، اللہ کی قسم، معمولی سی اذاؤں پر اپنی رحمت کو بارش کی طرح برسا دیتا ہے۔ اس کا دروازہ بند نہیں ہے،
حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریر کر رہے ہیں کہ لوگوں مانگ لو اللہ سے، اللہ دے رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ دروازہ اس کا بند ہو جائے۔ اور پھر کہا دروازہ اللہ کا بند ہے، کھٹکھٹاتے رہو، ایک نہ ایک دن آئے گا، اللہ کو ترس آ جائے گا، اللہ کو رحم آ جائے گا، اللہ کو بندے پر پیار آ جائے گا اور اپنا بند دروازہ اللہ کھول دے گا۔ ایک بوڑھی عورت گزر رہی ہے، ہاتھ میں لاٹھی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے اور کھڑی ہو کر حسن بصری کو دیکھ رہی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریر کر رہے ہیں، لوگوں دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، امید ہے کھل جائے گا۔ اماں دیکھ رہی ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اماں کیا دیکھتی ہے؟ کہا دیکھ رہی ہوں حسن بیٹا، تو کہتا ہے دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، کبھی نہ کبھی کھل جائے گا، میں یہ پوچھ رہی ہوں یہ تو بتا اللہ کا دروازہ بند کب ہوتا ہے؟ اللہ کا دروازہ بند کب ہوتا ہے؟ تو میرے محترم دوستو، اس کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ میں اور آپ ہم ایسے اعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے، وہ رشتے میں پریشانی آ جاتی ہے، وہ زندگی اجیرن بن جاتی ہے، وہ گھر والے مصیبت بن جاتے ہیں، اولاد وبال جان بن جاتی ہے۔ اس کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ میرے محبوب نے فرما دیا، عید کا دن ہوتا ہے، لوگ مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، مسجد میں جا کر اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اتنے بڑے مجمع کو دیکھ کر 5 قسمیں کھاتا ہے، 5 قسمیں اللہ رب العالمین کھاتا ہے، وعزتی وجلالی وکرمی وعلوی وارتفاع مقامی، 5 قسمیں اللہ کھا رہا ہے، کیونکہ ہماری پیدائش پر سب سے پہلے اعتراض جو کیا تھا وہ فرشتوں نے کیا تھا۔ اللہ کیوں پیدا کرتا ہے اس انسان کو؟ یہ تو خون ریزی کریں گے، یہ زمین میں فساد پھیلائیں گے، نہ پیدا کر، آپ کی تسبیح، آپ کی تقدیس، آپ کی تحمید وہ ہم کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت کہا تھا اے فرشتو انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں اللہ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور آج اللہ رب العالمین 5 قسمیں کہہ کر فرشتوں کو گواہ بنا کر، فرشتوں تم گواہ رہو، مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، مجھے میرے کرم کی قسم ہے، مجھے میرے علو شان کی قسم ہے، مجھے میرے بلند مرتبے کی قسم ہے۔ 5 قسمیں کھا کر کہتا ہوں ان لوگوں سے کہہ دو کہ یہ جب واپس جائیں گے اللہ نے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ نے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ تو معافی کرنے پر آ گیا ہے، اور میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم اللہ سے کہہ دیں اے اللہ میری توبہ، بھئی سب کہہ دو میرے ساتھ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ۔ خدا کی قسم زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آج عید تو ہے لیکن دل خون کے آنسو روتا ہے جب اخبار میں، جب میڈیا پر دیکھتے ہیں یہ ماڈل کالونی کا واقعہ، اس جاز کا واقعہ، آخر وہ کیا خوشیاں لے کر آئے تھے، انہوں نے کیا پلان بنائے تھے، ان کی کیا ترتیبات تھی، وہ کیا کیا سوچ کر آئے تھے۔ اللہ نے ایک ہی دم، ایک ایک کر کے کتنے لوگوں کو اللہ نے ایک دم ختم کر دیا۔ جن گھروں میں آج خوشیاں ہونی تھی وہاں اللہ نے آج ماتم کو بپا کر دیا ہے، سوچ نہیں سکتے ہم۔ تو ہمارا کیا معاملہ ہونے والا ہے؟ میرے محترم دوستو، اللہ سے اپنا تعلق بنا لیں، اللہ سے اپنی لو لگا لیں۔ اللہ کی قسم اعتراف جرم جب ہم کر لیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو معاملہ سنگین ہے۔ آدم سے غلطی ہوئی، آدم نے اپنا جرم قبول کیا، قالوا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ قالا کہہ دیا دونوں میاں بیوی نے، اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، اللہ نے معاملہ صاف کر دیا۔ تو بھئی غلطی پر معاملہ صاف ہو جائے گا۔ وقت ہمارا ہو گیا ہے،
عید کی نماز کا 7:30 بجے کا اعلان ہوا تھا،